بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے خلافت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، اور پھر ان کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اس ترتیب میں علماء اسلام کے نزدیک ذرہ برابر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام صحابہ اکرام کا اور پھر ان کے بعد تابعین تابعین کا اس بارے میں اجماع رہا ہے کہ خلافت کی یہی ترتیب ہے۔ اگر کوئی شخص اس ترتیب کے بارے میں شک و شبہ کرے، اس ترتیب پر کوئی اعتراض کرے، تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے العقیدۃ الواسطیہ کے اندر بیان کیا ہے فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، کہ ایسا بندہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ حقیقت میں خلافت کے مسئلے میں مسلمانوں کے یہاں کبھی اس ترتیب کے بارے میں کوئی اختلاف رہا ہی نہیں۔ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا نام کے جو کہ ایک یہودی شخص تھا، اس نے اس بارے میں چیمی گوئی کرنا شروع کیا اور لوگوں کے درمیان یہ شبہ پھیلانا شروع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ ہونا ہی حق تھا۔ اس حق کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے، پھر عمر فاروق نے، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ غصب کر لیا، اور تمام صحابہ اکرام نے ان کا ساتھ دیا۔ تو یہ فتنہ سب سے پہلے کس کی طرف سے اٹھا؟ ایک یہودی کی طرف سے، کسی مسلمان کی طرف سے نہیں۔ اور پھر روافض کے یہاں یہ بنیادی عقیدہ بن گیا، ایمان کے ارکان میں سے اسے شمار کرنے لگے، بلکہ سب سے اہم رکن قرار دینے لگے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ گزشتہ درس میں بالتفصیل اس مسئلے کو ذکر کیا گیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک دو نہیں متعدد حدیثیں ملتی ہیں جن میں واضح طور پر اشارہ موجود ہے کہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ ہوں گے. یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے صراحت کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اعلان کیا تھا، لیکن جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ صراحت نہیں ہے بلکہ اس میں اشارہ ہے واضح طور پر. جیسے کہ مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے اپنے مصلی پر کھڑا کرنا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے درخواست پیش کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ ذمہ داری سونپی جائے. اللہ کے رسول کسی صورت میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر اپنے مصلی پر امام کھڑا کیا. اس طریقے سے اور بھی متعدد روایتیں ملتی ہیں جن میں واضح اشارہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے. اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بالاجماع تمام صحابہ اکرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور کسی نے بھی صحابہ اکرام میں سے ایک فرد نے بھی اس انتخاب پر اعتراض نہیں جتایا یا کسی دوسرے کے نام کا مشورہ نہیں دیا کہ نہیں ابو بکر صدیق کی جگہ پر کسی دوسرے کو خلیفہ بنایا جائے. علل اطلاق کسی دوسرے کے نام کے بارے میں کوئی مشورہ تک نہیں آیا. تمام صحابہ اکرام نے بالاجماع انہیں اپنا خلیفہ منتخب کیا. آپ کا لقب ہی خلیفۃ رسول اللہ کے طور پر صحابہ اکرام کے درمیان معروف رہا. جب بھی صحابہ اکرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے، انہیں کوئی بات کہتے یا خلیفۃ رسول اللہ کہہ کر خطاب کرتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو ان کے لیے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا صحابہ اکرام اور تابعین نے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلیفے کا لفظ استعمال نہیں کیا، یا پھر عثمان غنی یا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلیفے کا لفظ استعمال نہیں کیا، خلیفۃ الرسول نہیں کہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب نے یا خلیفۃ رسول اللہ کا لقب اختیار کیا. تو اس بارے میں کبھی علماء اہل سنت کے یہاں، نہ صحابہ اکرام کے یہاں، تابعین کے یہاں، تابعین تابعین کے یہاں کوئی اختلاف رہا، کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا. بعض لوگ خصوصاً روافض کی طرف سے جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، تو اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے درمیان بعض شبہات پھیلانے کی کوشش کی اور صحیح احادیث سے لوگوں کے درمیان یہ شبہات پھیلانے کی کوشش کی کہ یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ منتخب ہونا چاہیے تھا. جن میں سے پہلی حدیث کیا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر کہا تھا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی. اللہ کے رسول نے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے میں اپنی جگہ اپنا نائب مقرر کیا، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب افسوس کا اظہار کیا کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام جنگ کے لیے جا رہے ہیں، مدینے میں صرف خواتین موجود ہیں یا چھوٹے بچے موجود ہیں یا جو معذور قسم کے بیمار لوگ ہیں وہ موجود ہیں یا منافقین موجود ہیں، اور ان کے درمیان اللہ کے رسول آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے بھی جنگ تبوک کے لیے جانے کی خواہش ظاہر کی. اس موقع پر تسلی دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ تھا وہی مقام و مرتبہ میری زندگی میں آپ کا ہو؟ کہ آپ کوئی پسند نہیں ہے؟ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کے دونوں اللہ کے نبی تھے، تو نبوت تو نہیں ملنے والی، البتہ
خلیفہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے نکلتے وقت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا تھا تمام لوگوں کے درمیان، اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے تھے، تو اسی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح ہارون علیہ السلام کا مقام و مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تھا، کیا وہی مقام اگر آپ کو ملے تو آپ کو یہ مقام پسند نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول نے تسلی دی۔ اس سے روافض نے کیا استدلال کرنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول نے انہیں اپنا خلیفہ منتخب کر دیا تھا کہ میرے بعد آپ ہی خلیفہ ہوں گے۔ یہ استدلال کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے، بالتفصیل اس کا تذکرہ گزشتہ درس میں آ چکا ہے کہ کیسے اس حدیث سے یہ استدلال کرنا غلط ہے۔ اس کے بعد اور بعض احادیث ہیں، انشاءاللہ آج کے درس میں ان کا تذکرہ کیا جائے گا، جن احادیث سے لوگوں کے درمیان شبہات پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد اپنا خلیفہ منتخب کر دیا تھا، جن میں سے ایک مشہور حدیث ہے، حدیث الرایہ کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا تھا ان کے ہاتھ میں، اور کہا تھا کہ آئندہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح کرائے گا۔ اور یہ جھنڈا اللہ کے رسول نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر صحیح اسانید سے موجود ہے۔ اسی حدیث کو روافض اپنی کتابوں میں نمک مرچ لگا کر کس طرح پیش کرتے ہیں، پہلے ان کی کتابوں سے سن لیں کہ اس صحیح حدیث کو آگے پیچھے نمک مرچ لگا کر کس طریقے سے لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور رافضیوں کے یہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے اس کا، ابن المطہر الحلی، جس کے جواب میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنت النبویہ کے نام سے ایک بہترین کتاب تصنیف کی ہے، ضخیم کتاب۔ خلافت کے مسئلے کو اگر کسی کو سمجھنا ہو، یا صحابہ اکرام کے اوپر اگر کوئی شخص اعتراض کر رہا ہے اور ان اعتراضات کا جواب جاننا ہو، تو سب سے بہترین کتابوں میں سے یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی منہاج السنت النبویہ ہے۔ اللہ عالم اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کتاب کوئی پتلی کتاب نہیں ہے، ضخیم کتاب ہے، بہت موٹی کتابوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اصل اسی رافضی کا جواب دیا ہے، ابن المطہر الحلی کا۔ منہاج الکرامہ کے نام سے اس نے کتاب لکھی تھی، ابن المطہر الحلی نے۔ منہاج السنہ النبویہ کا جو نسخہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، بعض نسخوں میں اس رافضی کی کتاب حواشی میں موجود ہے، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں شیخ الاسلام کا رد بھی۔ اس کتاب کے اندر منہاج الکرامہ میں ابن المطہر الحلی کیا لکھ رہا ہے اس واقعے کو نمک مرچ لگا کر، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ 29 دن تک جاری رہا، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں پریشانی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ یہودیوں کی طرف سے ان کا مشہور جنگجو اور بہادر مرحب نکلا جنگ کے لیے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطعاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذمہ داری نہیں دی تھی، لیکن وہ نمک مرچ لگا کر کس طرح کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ یہ جھنڈا آپ اپنے ہاتھوں میں لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ اس جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جنگ کے لیے کود پڑے، لیکن کچھ بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو بکر صدیق کے ہار جانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی کوشش کیے لیکن کچھ بگاڑ نہیں سکے یہودیوں کا، وہ بھی ہار گئے. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لاؤ. لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھوں کے اندر جلن ہے، آنکھ آنا جانتے ہیں نا، تو ان کی آنکھوں میں بیماری ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتے. اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ اس کے باوجود انہیں بلا کے لاؤ. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت یہ بیان کی، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھوں میں اپنے لعاب کو لگایا اور پھر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں میں لعاب کو لگایا اپنا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں پھیر دیا. ان کے سر پر بھی اپنے ہاتھ کو پھیرا اور اس کے بعد بالکل شفایاب ہو گئے، گویا کہ کوئی بیماری تھی ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھوں میں جھنڈا تھمایا اور کہا کہ آپ یہ جھنڈا لے کر جائیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں میں خیبر کو فتح کرایا، اور مرحب جو یہودیوں کا بڑا جنگجو تھا، بہادر تھا، اسے قتل بھی کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس کے بعد اپنا استدلال کرتے ہوئے یہ رافضی ابن المطہر الحلی لکھتا ہے، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَفْضَلِيَّتِهِ فَيَكُونُ هُوَ الْإِمَامِ. یہ پورا واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے، اس لیے امام بھی اللہ کے رسول کے بعد انہی کو ہونا چاہیے. یہ ہے ابن المطہر الحلی کی عبارت. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا آپ کو کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر آئی ہوئی، بالکل صحیح سند سے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہیں پر بھی ادنا سا اشارہ بھی نہیں ہے کہ پہلے اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو جھنڈا دیا تھا اور پھر عمر فاروق کو جھنڈا دیا تھا، دونوں ہار گئے تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا. کہیں بھی ادنا اشارہ تک نہیں ہے. بلکہ صحیح روایت کے اندر جو الفاظ آئے ہیں آپ کو دنگ کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح روایت کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ آئندہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح کرائے گا. اللہ کے رسول کے الفاظ بس اتنے ہیں. صحابہ کرام رات بھر چرچا کرتے رہے اور خواہش کرتے رہے کاش کہ یہ جھنڈا ہمیں مل جائے. صحابہ کرام رات بھر خواہش کرتے رہے، آپس میں گفتگو کرتے رہے، چرچا کرتے رہے کس کو یہ جھنڈا ملے گا. ہر ایک کی خواہش تھی کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے. کیوں یہ خواہش تھی؟ یہ اپنے عہدے اور منصب کے لیے؟ قطعاً نہیں. صحابہ کرام عہدے اور منصب سے بھاگنے والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کرسی حاصل کرنے کے لیے نہیں کی تھی، عہدے اور منصب کے لیے لڑنے کے لیے نہیں کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقع پر اپنے صحابہ کرام کو کرسی اور عہدے سے دور رہنے کی نصیحت کی تھی. اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی زندگی میں یہ چیز واضح طور پر آپ محسوس کریں گے. اس کے برعکس مولانا مودودی کیا الزام لگاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کو بھیجا تھا ان کا اصل مقصد سیاسی انقلاب تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اوپر سے کیا کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر انبیاء اکرام اس مشن میں کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے. بس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کامیاب ہو سکے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ انبیاء اکرام کے اوپر بہت بڑا الزام ہے کہ سیاسی انقلاب کے لیے آئے تھے. کس لیے آئے تھے؟ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بیان کیا ہے. جتنے رسولوں کو ہم نے بھیجا تمام رسولوں کا مشن کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دینا، شرک سے لوگوں کو بچانا. تمام رسولوں کا یہی مشن تھا. اور مولانا مودودی الزام لگا رہے کہ سیاسی انقلاب کے لیے آئے ہوئے تھے. صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے یہی تربیت دی تھی
کہ تمہیں سیاسی انقلاب کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کبھی یہ تربیت نہیں دی تھی کہ تمہیں کرسی کے پیچھے بھاگنا ہے اور کسی طرح حکومت اپنے ہاتھ میں لینی ہے، بلکہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ یا عبد الرحمن لا تسأل الامامہ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وعدت عليها۔ اے عبد الرحمن، یہ امارت کے پیچھے نہ بھاگو، اگر تمہیں بغیر کسی طلب کے دے دیا گیا تو تمہاری مدد کی جائے گی، اور اس کے پیچھے بھاگو گے اور مل بھی جائے اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی۔ تو صحابہ اکرام کی تربیت اللہ کے رسول نے اسی پر کی تھی۔ اگر عہدے اور منصب کی بات ہوتی تو صحابہ اکرام یہ خواہش نہیں کرتے کہ کاش کہ مجھے جھنڈا مل جائے۔ کس لیے خواہش کر رہے تھے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک وصف بیان کیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ڈکلیئر اگر ہو جائے، کلیئر ہو جائے، تو کون نہیں چاہے گا اس شرف کو حاصل کرنا؟ اس لیے صحابہ کرام چاہ رہے تھے، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسی سے ابن المطہر الحلی کے جھوٹے دعوے کی پول کھل جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا میری زندگی میں جب امارت کی میری خواہش جاگی تھی کہ کاش میرے ہاتھ میں جھنڈا آ جائے۔ اس لیے نہیں کہ مجھے عہدہ چاہیے تھا، امارت چاہیے تھی۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ وصف بیان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا کہ میرے دل میں بھی خواہش جاگی کہ کاش مجھے یہ جھنڈا مل جائے، کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول عمر فاروق کو دے چکے تھے جھنڈا، وہ ناکام ہوئی ہے، پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ کل میں کسی کو دوں گا۔ یہ لفظ خود اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ ابن المطہر الحلی کا یہ کہنا کہ پہلے ابو بکر کو جھنڈا دیے تھے، پھر عمر کو جھنڈا دیے، دونوں ناکام ہو گئے، ہار گئے، تب علی رضی اللہ کو جھنڈا دیا، یہ سفید جھوٹ ہے۔ عمر فاروق خود خواہش کر رہے ہیں کہ کاش کہ اللہ کے رسول یہ جھنڈا میرے ہاتھوں میں دے دیں، لیکن اللہ کے رسول نے یہ جھنڈا دیا کن کو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آئندہ کل جب ہوا، صحابہ اکرام پہنچے اللہ کے رسول کے پاس، ہر ایک کی خواہش ہے کاش میرے ہاتھ میں جھنڈا آ جائے۔ پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کہا کہ ان کی آنکھوں میں بیماری ہے، ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے۔ کہا کہ انہیں بلائیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ کلیئر تھا کہ جھنڈا کسے دینا ہے، ایسا نہیں کہ کسی کو بھی ہم دے دیں۔ یہ واضح طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت کی دلیل ہے، اور ہر مسلمان شخص جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ بلا چوچرا اس فضیلت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں، اور کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اس فضیلت کا انکار نہیں کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حاضر نہیں تھے، اس کے باوجود بلانے کا حکم دیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ کسی کو بھی اللہ کے رسول دینا چاہتے تھے، عشوائی طور پر ان کے ہاتھ میں تھما دیا، ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کے ذہن میں کلیئر تھا یہ جھنڈا علی کو دینا، وہاں موجود نہیں تھے، پھر بھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلایا گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں جھنڈا تھمایا۔ تو یقیناً علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ اس سے استدلال کرنا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے، یہ بہت دور کی کوڑی ہے۔ نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے سے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد میں خلیفہ ہوں گا، نہ کسی دوسرے صحابی نے اس سے یہ سمجھا۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے ان کے ہاتھوں میں جھنڈا دینا، یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دو چیزیں ہیں نا، دو فضیلت ہے، ایک اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا، دوسری فضیلت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، یہ کنفرم ہو گیا۔ دو فضیلت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ اگر ان دو فضیلتوں کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ منتخب ہونا کنفرم ہے، تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے بعد غزوہ موتا کے موقع پر جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا تھا؟ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، کہا کہ یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ جھنڈا تھامیں گے،
یہ شہید ہو جائے تو پھر یہ جنت آئیں گے. 3 صحابہ کرام کے ناموں کا اللہ کے رسول نے اعلان کیا. تو اگر جھنڈا کسی کے ہاتھ میں کسی جنگ کے موقع پر دینے کی وجہ سے ان کا خلیفہ اللہ کے رسول کے بعد ہونا کنفرم ہے تو ان 3 صحابہ کرام کو بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ ہو سکتے ہیں. حالانکہ یہ تینوں شہید ہو گئے اس جنگ کے اندر. تو کس کی وفات کب ہوگی کوئی پہلے جانتا؟ اللہ رب العالمین نے اسے مخفی رکھا ہے اپنے علم غیب کے اندر کہ کس کی وفات کب ہوگی. جب اللہ کے رسول نے ان تینوں صحابہ اکرام کے ناموں کا یہ اعلان کیا کہ ان کے ہاتھوں میں جھنڈا ہوگا, کسی نے سمجھا کہ ان کا اس کی وجہ سے خلیفہ منتخب ہونا کلیئر ہو گیا؟ اگر یہی استدلال ہے آپ کا کہ جھنڈا دینا ہاتھ میں خلیفہ ڈکلیئر کرنا ہے, تو گویا کہ غزوہ موتا کے موقع پر جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا نہ دے کر کسی دوسرے کو جھنڈا دیا تو ان کو کیا کر دیا؟ کینسل کر دیا اور دوسرے کا نام گویا کہ ڈکلیئر کر دیا. تو اگر آپ کا یہی استدلال ہے تو آپ کے ہی استدلال کے اوپر ہم کہنا چاہیں گے کہ ان کو کینسل بھی اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کر دیا تھا اور کسی دوسرے کو گویا کہ خلیفہ بنا دیا تھا. اگر جھنڈا دینا خلیفہ بنانا ہے تو بلکہ آخری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں ایک لشکر تیار کیا تھا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا, لیکن اللہ کے رسول اس لشکر کو بھیج نہیں سکے, وفات ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے, ارتداد کا فتنہ اٹھا. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلا کام میرا یہی ہوگا خلیفہ بننے کے بعد کہ اس لشکر کو بھیجا جائے. لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابھی مدینے کے حالات اچھے نہیں ہیں, لوگ دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں, ارتداد کا فتنہ زور پکڑ رہا ہے, لوگ زکات دینے سے انکار کرنے لگے ہیں. تو اس وقت مدینے کی داخلی امن و امن کو اور داخلی حالت کو سدھارنا زیادہ اہم ہے. لیکن اس کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹس سے مس نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں جو فیصلہ کیا ہے اس کو نافذ کرنا میرا پہلا کام ہوگا. اور پھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اگر کسی کو خلیفہ مقرر کرنا یا جھنڈا دینا ان کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنا ہے تو کہا جائے گا کہ آخر میں سب سے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جھنڈا دیا تھا, لہذا اللہ کے رسول کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے. کیا اس کو آپ تسلیم کر لیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جھنڈا دینا ہاتھ میں کہیں سے بھی خلیفہ وہ میرے بعد ہوں گے یہ ڈکلیئر کرنا نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتے ہیں, تو کیا اس وجہ سے دلیل ملتی ہے کہ ان کے اللہ کے رسول کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے؟ اگر یہی دلیل ہے آپ کی کہ اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتے اس لیے وہ خلیفہ ہوں گے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفاقہ کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ یحبہم و یحبونہ. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 جو ہے, اب تفسیر طبری اٹھائیں, حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے رسول پر اللہ رب العالمین نے نازل کی کس سلسلے میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتنہ ارتداد ہوگا, لوگ مرتد ہونا شروع ہو جائیں گے, تو اس موقع پر ابو بکر صدیق اور ان کے رفاقہ ڈٹے رہیں گے اسلام پر. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اور ان کی خوبی کیا بیان کی, صفت کیا بیان کی؟ یحبہم و یحبونہ. وہ تو حدیث کے اندر ہے, یہ تو قرآن کے اندر ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, ان کے رفاقہ کے بارے میں. تو اگر محبت کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے مستحق ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدرجہ اولیٰ. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی ان کے بارے میں. حالانکہ اس آیت کی تفسیر میں متعدد اقوال ہے کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ان میں سے ایک حسن بصری رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ ابو بکر صدیق اور ان کے رفاقہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اہل بدر کے حق میں کیا کہا قرآن کریم کے اندر؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. تو اللہ رب العالمین نے اہل بدر کے لیے اپنی محبت کا اعلان کیا, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. تو اگر محبت کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے مستحق ہو گئے تو تمام اہل بدر کے سلسلے میں ہم یہی کہیں گے کہ وہ بھی خلیفہ بننے کے مستحق ہیں.
اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے ان کے ساتھ محبت کا اعلان کیا ہے، بلکہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے صراحت کے ساتھ کہا تھا، یا معاذ انی احبک۔ مسند احمد کے اندر، سنن ابی داؤد، سنن نسائی وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اگر محبت کرنے کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے مستحق ہے تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مستحق ہے، اگر یہی آپ کی دلیل ہے تو۔ بلکہ اس سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے محبوب آپ کے نزدیک کون ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سائل نے کہا کہ ہم مردوں میں پوچھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فوراً کیا کہا؟ ابوہا، ان کے والد محترم۔ اللہ کے رسول نے خود بیان کیا کہ ابو بکر صدیق میرے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں آیا۔ دوسرے نمبر پر جب پوچھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ تو اگر محبت کی وجہ سے وہ خلافت کے مستحق ہے تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ان سے کہیں زیادہ پھر خلافت کے مستحق ہیں۔ لہذا اس حدیث سے یہ دلیل پکڑنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد انہیں اپنا خلیفہ منتخب کر دیا تھا، کہیں سے بھی اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ یہ غلط استدلال ہے، اور اس اصل واقعے کے اندر بہت ساری جھوٹی چیزیں ان روافض نے ملائی ہوئی ہیں۔ جو صحیح روایت ہے، صحیح روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے سلسلے میں ہے، جو ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اس صحیح روایت کے اندر کہیں سے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی صراحت نہیں ہے، نہ کوئی اشارہ ہی ہے۔ اس سے کہیں قوی اشارہ اللہ کے رسول نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر امام بنایا تھا مصلی کا، نماز کا، اس سے کہیں زیادہ قوی اشارہ تھا کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کریں جس سے اکثر روافض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر استدلال کرتے ہیں۔ وہ حدیث حدیث الثقلین کے نام سے مشہور ہے۔ حدیث الثقلین حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر، مسند احمد کے اندر صحیح سند سے وارد ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ روافض اپنی کتابوں میں، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا ابن المطہر الحلی منہاج الکرامہ کے اندر، اور دوسرے روافض نے جیسے الصدوق نے معانی الاخبار کے اندر، اور دوسرے روافض نے بہت کچھ نمک مرچ لگا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر جو الفاظ موجود ہیں، پہلے ان الفاظ کو سنیں۔ صحیح مسلم کے اندر 2408 نمبر حدیث ہے، یہ ایک دم صحیح سند سے۔ مسند احمد کے اندر بھی حدیث آئی ہوئی تفصیل سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آنے لگے مدینہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی ایک چشمے پر، جسے غدیر خم کہتے ہیں یہ لوگ، خم نامی ایک چشمے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مکہ اور مدینے کے درمیان ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح سند سے یہ واقعہ۔ اس میں ہے فحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ وذکر۔ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کی تعریف کی، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد صحابہ اکرام کو وعد و نصیحت کی، اور کہا اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب۔ اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا قاصد آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی ملک الموت میرے پاس آئے اور میری دنیاوی زندگی ختم ہو جائے، کبھی بھی میری وفات کا وقت آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہنے کے بعد کہا وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، دو بھاری چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر پہلی چیز کا تذکرہ ہے، دوسری چیز کا تذکرہ نہیں ہے۔ بعض دوسری روایتوں کے اندر اس دوسری چیز کا تذکرہ ہے کہ وہ سنت رسول ہے،
دوسری چیز کون سی؟ اس کے بارے میں متعدد روایتیں وارد ہیں، لیکن پہلی چیز کا تذکرہ یہاں پر ہے، اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز ان دونوں میں سے کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید ہے۔ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، کتاب اللہ کے اندر، قرآن کریم کے اندر ہدایت ہے، نور ہے، اس لیے تم اس قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ اس کے بعد زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، اللہ کے رسول نے قرآن کریم کے بارے میں کافی ابھارا صحابہ اکرام کو، کافی ترغیب دی۔ ثم قال، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ بھی نصیحت کی، یہ الفاظ غور کریں، وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اور اسی طریقے سے میں وصیت کرتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ یہ صحیح سند سے موجود ہے، اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر، واپسی کے وقت، خم کے چشمے پر صحابہ اکرام کو اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کی تھی۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ رب العالمین کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے اس جملے کو دہرایا کہ اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ رب العالمین کی یاد دلاتا ہوں، اللہ رب العالمین کو بھول مت جانا میرے اہل بیت کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول نے وصیت کی اہل بیت کے بارے میں صحابہ اکرام کے درمیان۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اہل بیت کے بارے میں جو وصیت کی ہے، ہم اس وصیت کا احترام کرتے ہیں اور اہل بیت سے اپنی محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی آخری زندگی میں اہل بیت کے سلسلے میں۔ صحیح مسلم کے اندر الفاظ بس یہی ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ رب العالمین کی یاد دلاتا ہوں۔ ان کے حقوق کی پامالی مت کرنا، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے وصیت کی ہے۔ ان کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کے رسول نے وصیت کی ہے، اور تمام کے تمام مسلمان اس وصیت پر عمل کرتے ہیں۔ اس وصیت کے اندر کہیں بھی اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اہل بیت کے بارے میں کہا۔ اب اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اسی حدیث کے راوی حسین کہتے ہیں اپنے استاد سے، ومن اہل بیتی، جو اللہ کے رسول نے اہل بیت کا تذکرہ کیا تو اہل بیت ہے کون؟ اس کے بعد کہا یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسین رحمہ اللہ نے کہا کہ اے زید، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول کی بیویاں کہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ قال نساؤہ اہل بیتہ، تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ضرور بھی ضرور اللہ کے رسول کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، لیکن اہل بیت سے مراد یہاں پر جن کے لیے صدقہ حرام تھا وہ ہیں، اور وہ کون ہے؟ کہا کہ ومنہم، وہ پھر کون ہے؟ قال ہم آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس، یہ آل عقیل، آل جعفر، آل علی اور آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض دوسری روایتوں کے اندر بنو الحارث بن عبد المطلب بھی۔ یہ کل 5 خاندان تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شمار کیا، آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل اور بنو الحارث بن عبد المطلب، یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل۔ اللہ کے رسول نے ان تمام لوگوں کے بارے میں وصیت کی کہ ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ اس لیے ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے یہ، جیسے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے العقیدۃ الواسطہ کے اندر اس مسئلے کو ذکر کیا کہ وہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرے، اللہ کے رسول کی وصیت کا پاس و لحاظ رکھے، اور ہر مسلمان اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ کوئی ایسا مسلمان ملے گا جو کہے کہ مجھے اہل بیت سے محبت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کے خاندان والوں سے کسے محبت نہیں ہوگی؟ لیکن اس سے یہ استدلال کرنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ اللہ کے رسول نے ڈکلیئر کر دیا ہے، تو یہ صحیح حدیث کے اندر کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ اسی واقعے کو یہ روافض اپنی کتابوں میں جب نقل کرتے ہیں تو نمک مرچ لگا کر کیا کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پر ڈکلیئر کر دیا تھا، کلیئر کر دیا تھا کہ میرے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے. حالانکہ صحیح مسلم اٹھائے، مسند احمد اٹھائے، صحیح سند سے یہ پورا واقعہ موجود ہے، کہیں پر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. لیکن روافض کی کتابوں میں آپ جا کے دیکھیں اگر تو آپ پائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس حدیث کو ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لم تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ولن يفترقا حتى يردا علی الحوض وقال اہل بیتی ہم کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. یہ الفاظ ہے روافض کی کتابوں میں اس حدیث کے. متعدد محدثین کرام نے ان الفاظ کو ضعیف قرار دیا. چنانچہ آپ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قول پڑھیں. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا وعترتی اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. ان الفاظ کے بارے میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، الفاظ ضعیف ہیں. اسی طریقے سے متعدد اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، یہ الفاظ ضعیف ہے. جیسے کہ الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی اٹھائیں، میزان الاعتدال حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی اٹھائیں، تہذیب التہذیب اٹھائیں. ان کے اندر آپ کو ملے گا کہ اس حدیث کے اندر جو روات ہے وہ ضعیف ہے، وہ صحیح ثقہ نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، اور یہ حدیث ثابت نہیں ہے. جو صحیح سند سے حدیث ہے اس میں کہیں پر بھی اطراح کا تذکرہ نہیں آیا. اطراح کہتے کسے ہے؟ خاندان کو. اس حدیث سے جو انہوں نے اپنے الفاظ میں نقل کیا عترتی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ الفاظ سے وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی طرح، قرآن کریم کی طرح اپنے خاندان کو حجت قرار دیا. کتاب اللہ کی طرح اطراح کو، اطراح یعنی اللہ کے رسول کا خاندان، اپنے خاندان کو، دوسرے الفاظ میں آپ کہیں آل بیت کو. آل بیت کو اللہ کے رسول نے جس طرح قرآن کریم حجت ہے، کہتے ہیں کہ آل بیت کو اس طرح حجت ہے. چلیے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ الفاظ ثابت ہے. اگر مان بھی لے تو اللہ کے رسول نے پھر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا ہے، اطراح ہی کہا، آل بیت ہی کہا ہے نا. اور آل بیت میں صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں یا سب کے سب آتے ہیں؟ آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، سب کے سب آتے ہیں. اگر اس حدیث کا یہی معنی تھا کہ اللہ کے رسول نے انہیں خلیفہ منتخب کر دیا ہے تو خود آل بیت نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں آواز بلند نہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کہ ان کو خلیفہ منتخب ہونا چاہیے؟ اور سب کے سب بالاتفاق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کیوں بیعت کرتے ہیں؟ بلکہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی ہو جاتے ہیں اس بات میں. انہوں نے کیوں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے تو میرا نام ڈکلیئر کر دیا، مجھے خلیفہ منتخب کر دیا تھا اللہ کے رسول نے، پھر یہ آپ لوگ میرا حق غصب کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں یہ نہیں کہا؟ مزاحمت کیوں نہیں کی؟ مزاحمت کیا، اعتراض کیوں نہیں کیا؟ نہ آل بیت میں سے کسی نے اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی بات کہ یہ الفاظ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں. اگر مان لے پھر بھی ان الفاظ میں کہیں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا کوئی تذکرہ نہیں. اگر اس حدیث سے زیادہ کوئی استدلال کرنا چاہے تو یہ استدلال کر سکتا ہے کہ آل بیت کا اجماع بھی حجت ہے، کسی ایک فرد کا قول نہیں. آل بیت کا اجماع حجت ہے. اور اس حدیث سے بعض علماء سلف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حدیث آل بیت کے اجماع کے حجت ہونے پر دلالت کرتی ہے. بعض سلف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آل بیت کا اجماع سمجھ رہے ہیں نا، سب کا اتفاق، یہ حجت ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہو سکتا ہے.
آل بیت کا اجماع ہم حجت اگر تسلیم کر لیں تو اس سے پہلے امت کا اجماع حجت ہے، یہ کتاب و سنت کی واضح دلیلوں سے ثابت ہے۔ اور امت میں سے آل بیت ایک جز ہے، امت میں سے آل بیت کیا ہے؟ ایک جز ہے۔ تو اس سے بڑی چیز تو ہم پہلے تسلیم کیے ہوئے ہیں کہ امت کا اجماع حجت ہے۔ اگر مان لیں کہ صرف آل بیت کا اجماع حجت ہے، پھر بھی آپ دکھا دیں کہ کہاں آل بیت کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں اجماع ہے، بلکہ اس کے برعکس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں ہمیں اجماع ملتا ہے۔ آل بیت کا سب کے سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو آل بیت کا اجماع تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ہے، علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ہے ہی نہیں۔ کہاں انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے؟ تو اس حدیث سے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر استدلال کرنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ آخر میں ایک حدیث اور بیان کر کے اس درس کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے سلسلے میں اور ان کے مناقب و فضائل کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت ہی مؤثر سیرت ہے، ان کی زندگی بڑی مؤثر ہے۔ ایک ہی شخص اسلام کے لیے کس طرح اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ وہ سارے لوگ کہتے ہیں نا میری طبیعت ایسی نہیں ہے، میں کر نہیں پاتا اپنے نفس کے ساتھ جہاد۔ اگر سیکھنا ہو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے کیسے تھی، وہی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد کیسے بدل جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد پھر کیسے ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور پھر جب خود خلیفہ بنتے ہیں تو کیسے بدل جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کے اندر بے شمار دروس ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے درس میں یہ تمام چیزیں آئیں گی۔ آخری حدیث جس سے لوگوں کے درمیان شبہ پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ ہونے چاہیے تھے، وہ حدیث مشہور ہے حدیث غدیر خم سے۔ یہی ابھی واقعہ جو بیان کیا گیا نا، اسی حدیث کو حدیث غدیر خم کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک لفظ وہ اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں، ملاتے ہیں۔ وہ لفظ کیا ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے۔ اس لفظ کے ثبوت کے بارے میں محدثین کے یہاں کلام ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ لفظ ثابت ہی اللہ کے رسول سے ہے یا نہیں، اس بارے میں محدثین کے یہاں کلام ہے۔ اگر ثابت مان لیں، پھر بھی اس حدیث کے اندر کہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے؟ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے۔ اگر اس جملے سے دوست ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہونا ثابت ہوتا ہو تو ہم قرآن و حدیث کے اندر تلاشتے ہیں کہ کن کن جگہوں پر اللہ رب العالمین نے دوستی کا تذکرہ کیا۔ ایک دو آیات ہے، کئی آیات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے بارے میں کئی جگہوں پر بیان کیا۔ تو جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ اگر جھنڈا دینا کسی کو خلیفہ منتخب کرنا ہوا تو اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام کے تعلق سے آپ کو کہنا پڑے گا۔ اگر محبت کرنا خلیفہ منتخب کرنا ہوا تو ابو بکر صدیق کے بارے میں، عمر فاروق کے بارے میں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہی بات ہم کہیں گے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے سلسلے میں، کہ دوست بنانا اگر خلیفہ منتخب کرنا ہے تو یہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص ہے، اور بھی بے شمار صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت عطا کی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کے وہ دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ بلکہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ولایت کے تعلق سے ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا تمام مؤمنین کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین تمام مؤمنوں کا دوست ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں۔ تو اس حساب سے تمام مومنین اللہ رب العالمین کے جب دوست ہوئے تو سب کے سب خلیفہ بننے کے مستحق قرار پائے۔ سب تسلیم کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کہا۔ اسی طریقے سے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے اندر یہ بیان کیا۔ اسی طرح سورۃ التحریم میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟
وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اگر مولا کے لفظ سے آپ کا استدلال خلافت پر ہے تو کتنے لوگوں کے بارے میں آپ یہ کریں گے؟ پھر صرف علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ بے شمار لوگوں کے بارے میں آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ ان کو بھی خلیفہ ہونا چاہیے. تو یہ بہت دور کی کوڑی ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس حدیث کے اندر اور بھی بہت کچھ نمک مرچ لگا کر پیش کرتے ہیں. غدیر خم کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے. کسی کو تفصیل کے ساتھ اس غدیر خم کے بارے میں ان کے شبہات کو پڑھنا ہو اور اس کا جواب کیا ہے تو شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کی کتاب واقعہ غدیر خم ہے، ایک کتاب ان کی مستقل اسی واقعے کے اوپر، اس کتاب کو پڑھیں. تفصیل کے ساتھ اثری حفظہ اللہ نے ان تمام شبہات کا جواب دیا. پہلی بات کہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں واضح طور پر. ایک ادنا شخص اس سے سمجھ سکتا ہے کہ اس حدیث میں کہیں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن یہ روافض اس میں نمک مرچ لگا کر کیا پیش کرتے ہیں؟ پہلے ان کی عبارت کچھ سن لیں کہ کیسے وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کے اندر نمک مرچ لگاتے ہیں. کہتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ ہے. اللہ کے رسول جب غدیر خم میں پہنچتے ہیں، مکہ سے واپس ہوتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہے ہیں، حج کے بعد غدیر خم کے موقع پر پہنچتے ہیں. تاریخ کیا ہے؟ 18 ذی الحجہ. کہتے ہیں کہ اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول کے پاس قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. کون سی آیت؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اور اللہ کے رسول کو جبریل امین یہ حکم دیتے ہیں یہ آیت نازل کرنے کے بعد کہ آپ لوگوں کے درمیان علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کا اعلان کر دیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو جمع کرتے ہیں. جو آگے جا چکے تھے ان کو بھی واپس بلاتے ہیں، جو پیچھے تھے کہتے ہیں ان کو بھی جلدی یہاں پہ بلاؤ. جب تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ان اللہ مولاي وانا مولی المؤمنین وانا اولی بهم من انفسهم فمن كنت مولاه فعلی مولا. 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا اور اس کے بعد کیا کہا؟ اللہم والی من والا وعادی من عادا واحب من احبہ وابغض من ابغضہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ وادر الحق معه حيث دار الا فليبلغ الشاهد الغائب. اس کے بعد یہ اللہ کے رسول وصیت کرنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحت کے ساتھ امامت ان کو ڈکلیئر کرنے کے بعد آگے کیا کہتے ہیں؟ اس روایت کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول کے بعد پھر نازل ہوتے ہیں اور الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت یہاں پہ اللہ کے رسول کے پاس اترتی ہے. کہاں پہ واقع ہو رہا ہے؟ غدیر خم کے موقع پر یہ سب کچھ آیت اتر رہی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. کسی بھی مسلمان سے پوچھ لے کہ آیت کب نازل ہوئی ہے، ہر کوئی جواب دے دے گا کہ کہاں نازل ہوئی ہے. یہ کہاں نازل ہوئی آیت؟ عرفات کے اندر. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. اور یہ جھوٹا الزام کیا لگاتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اعلان اللہ کے رسول نے کیا کہ علی میرے بعد امام ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، تب اللہ کے رسول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ و رضا الرب برسالتی و ولایت علی من بعدی. یہ پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی ان روافض کی کتابوں میں. صحیح حدیث کے اندر کہیں پر بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملے گا. جتنے روات ہیں ان رافضوں کے یہاں سب کے سب کذاب اور جھوٹے ہیں. بلکہ اہل کوفہ نے اس حدیث کو گڑھا. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اور بہت سارے ائمہ محدثین صراحت کے ساتھ کہتے تھے کہ سب کے سب کذاب راوی ہیں جنہوں نے اس طرح کے الفاظ کو نقل کیا. البتہ ایک ٹکڑا بس من کنت مولا فعلی مولا، اس جملے کے بارے میں بعض محدثین نے کہا کہ حسن درجے کی حدیث ہے، بس اس جملے کے بارے میں. لیکن یہ جو پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول کے اوپر
जिब्रील अमीन ये आयत लेकर नाजिल हुई है, या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, और कहा जिब्रील अमीन ने अल्लाह के रसूल से इन लोगों के दरमियान अली की इमामत का ऐलान कर दे। अल्लाह के रसूल ने तमाम लोगों को जमा किया और खुतबा दिया और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपना खलीफा मुंतखब किया, ऐलान किया लोगों के दरमियान। और फिर अल-यौमा अकमलतु लकुम वाली आयत नाजिल हुई, और फिर अल्लाह के रसूल ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और कहा कि अल्लाह का शुक्रिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिसालत को और मेरे बाद अली की विलायत को मुकम्मल कर दिया। सबसे पहले बात इन मिस्किनों से हम कहना चाहेंगे कि जरा सही अहादीस का भी मुताला कर लें, आपको पता चल जाएगा कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका ये आयत कहां नाजिल हुई और कब नाजिल हुई है। बल्कि इस आयत के सियाक को पढ़ लें आप, इस आयत को कुरान में उठाएं और देखें उससे पहले की कौन कौन सी आयतें हैं। आप पाएंगे कि उससे पहले का पूरा सियाक यहूदियों के बारे में है, पूरा सियाक यहूदियों के बारे में। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, उसकी तफसीर तबरी के अंदर उठाएं जो सबसे मुअतबर तफसीर है। तफसीर तबरी के अंदर देखें कि उसकी तफसीर क्या की है। वाज़ेह तौर पर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहां पर यहूदियों को खिताब किया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल आप यहूदियों को बताएं जो अभी आपके ऊपर आयत नाज़िल हुई है। या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, किनको पहुंचाने के बारे में कह रहे हैं, किनको खिताब है ये? यहूदियों को अल्लाह के रसूल हुक्म दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहे हैं कि यहूदियों को बताएं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर अहकाम नाज़िल किए हैं। तो ये पूरा सियाक यहूदियों के बारे में है। आयत मदीने में नाज़िल हुई है, गदीर खुम के मौके पर नाज़िल नहीं हुई है। तो अगर कोई तफसीर की किताब उठाए तो उस पर वाज़ेह हो जाएगा कि ये सफेद झूठ है कि ये आयत गदीर खुम के मौके पर नाज़िल हुई। दूसरी बात अल-यौमा अकमलतु लकुम, ये हर मुसलमान का बच्चा जानता है कि आयत कहां नाज़िल हुई। आप इस तरह लोगों को गुमराह कर पाएंगे? खुद सही बुखारी के अंदर वारिद है, एक यहूदी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहता है कि आपके कुरान में एक ऐसी आयत अल्लाह ने नाजिल की, अगर हम यहूदियों के ऊपर ये आयत नाजिल हुई होती तो हम उस दिन को ईद बना लेते। कहा कि कौन सी आयत है? कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत। क्या कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को हमारे नबी पर जिस दिन नाजिल किया ना, पहले ही वो ईद का दिन है। अच्छी तरह मैं जानता हूं कि आयत अल्लाह के रसूल पर कब नाजिल हुई। अल्लाह के रसूल मैदान अराफात में थे हज के मौके पर 9वीं ज़िलहिज्जा को, और उस वक्त अल्लाह के रसूल पर यह आयत नाजिल हुई है। और अराफात यौम अराफा जो है 9वीं ज़िलहिज्जा का जो दिन है वो पहले ही मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। अजीब मजमा लगता है अराफात में। तो ये सही बुखारी की रिवायत है जिसमें वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि ये आयत अल्लाह के रसूल पर अराफात में पहले ही नाजिल हो चुकी है, और उसके बाद अल्लाह के रसूल हज के बाद मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं। ये झूठ है कि अल्लाह के रसूल पर यह आयत गदीर खुम के मौके पर नाजिल हुई है। तो इस तरीके से अगर कोई सही रिवायत भी है तो नमक मिर्च लगाकर झूठी बातें उसके साथ जोड़कर ये क्या करते हैं, जबरदस्ती इस तरीके से उम्मत के दरमियान शुबहात फैलाने की कोशिश करते हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल की वफात के बाद खलीफा होना चाहिए था। तो खुलासा ये निकला कि ये कोई मुख्तलिफी मसला है ही नहीं। तमाम सहाबा इकराम का, ताबेईन का, तबे ताबेईन का और मुसलमानों का इस बारे में इजमा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा अबू बकर सिद्दीक है, उसके बाद उमर फारूक, फिर उस्मान गनी और फिर अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हम मोहब्बत करते हैं, उनकी अफदलियत का इकरार करते हैं, उनसे मोहब्बत को ईमान की अलामत करार देते हैं, उनसे बुग़्ज़ को निफाक तस्वुर करते हैं, जो उनसे बुग़्ज़ रखते उनको मुनाफिक समझते हैं, और उन्हें हम अपना चौथा खलीफा मानते हैं, उनके साथ मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसे जो मकाम दिया है इसे भी हम तस्लीम करते हैं। अनज़िलुन नास मनाज़िलहुम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसे जो मकाम दिया है उसी मकाम पर उसे रखो। उससे ऊंचा मकाम देना हकीकत में ताज़ीम नहीं है, तौहीन ही है। जैसे उससे नीचे मकाम पर लाना तौहीन है, उससे ऊंचा मकाम देना भी तौहीन ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही
دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر آخری سانس تک قائم و دائم رکھے، اسی پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین تقبل رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔